بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے قرآن کریم کے عظیم الشان تفسیری سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص کرم اور فضل سے، اپنی نصرت اور غیبی امداد سے اس سلسلے کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ بغیر کسی تمہیدی اور ادھر ادھر کی بات کے آج ہم قرآن کریم کی 5ویں سورۃ المائدہ سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ سورت عظیم الشان سورتوں میں سے ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور احکامات یعنی حلال اور حرام کے تعلق سے جتنی صورتیں ہیں ان میں یہ صورت یا تو سب سے آخر میں نازل ہونے والی ہے یا آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ بہرحال اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جس لب و لہجے میں مخاطب فرمایا، جس انداز سے ان کو احکامات کی ہدایت دی، وہ بڑے عجیب و غریب طرز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ سورت قرآن کریم کی ایک دوسری بڑی عظیم اور اہم سورۃ النساء کے بعد آتی ہے، اور سورہ نساء وہ سورت ہے جس کا نام ہی عورتوں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ عربی میں نساء کے معنی عورتوں کے آتے ہیں۔ یہ بات قرآن کریم کے اندر سورج کی طرح روشن ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کے حق بندوں پر ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے حق بھی بندوں پر واجب کیے ہیں۔ اسلام سے پہلے کسی کا کوئی حق دینے کا کہیں سے کہیں تک کوئی مزاج رواج نہیں تھا۔ زوراوری سے اور لڑ جھگڑ کر کے اگر کوئی کچھ وصول کر لیتا تھا تو بس وہی مل جایا کرتا تھا۔ کمزوروں کے حقوق پامال ہوتے تھے، اور خاص طور سے عورتوں کا کوئی حق کسی طرح کا معاشرے میں سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے باضابطہ ایک مکمل سورت اتاری اور اس کا نام ہی سورۃ النساء رکھا، جس سے اسلام میں خاص طور سے صنف نازک عورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہاں تک اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، ہم اس سے آگے سورہ مائدہ سے اپنا تفسیری سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور میں یہ عرض کر دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا صبح میں فجر کے بعد تفسیری بیان ہوتا ہے تو وہ اسی سورہ مائدہ سے چل رہا ہے، وہ تقریباً آگے پہنچ گیا، لیکن یہاں سے جو ہم آج کا اپنا سلسلہ شروع کریں گے تو وہ اسی سورت سے شروع کریں گے۔ پچھلی جو 4 سورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، وہ پہلے کچھ ساتھیوں نے جو تفسیری کلاس میں شریک ہوتے تھے انہوں نے سن لی، اور شاید ان کے پاس ریکارڈنگ محفوظ بھی ہو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ، دوسرے نمبر کی سورت، تیسرے نمبر کی سورت سورہ آل عمران۔ تو ہم سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کو ہی بیان کر پائے تھے، اور پھر وہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ بیچ کا جو
قرآن کریم کی صورتوں کا جو بھی بیان ہے وہ پھر کسی موقع پہ یا اخیر میں انشاءاللہ اس کو رکھا جائے گا۔ بہرحال سورۃ النساء کے بعد، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے عورتوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے، اور خاص طور سے اس میں بھی پھر نکاح اور عورتوں کے مہر کے حقوق اور ایسے ہی وراثت میں ان کے حقوق اور اسی طرح سے دیگر مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس صورت کو شروع فرمایا تو پہلا ہی لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، معاملات کو تکمیل تک پہنچاؤ۔ عقد عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں عقد کہتے ہیں ایسے معاملے کو جو دو آدمیوں کے درمیان یا دو فریق کے درمیان طے پا جائے۔ بلکہ بعض علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بھی معاملات ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے طے کرائے ہیں، جو وعدے لیے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو گویا اس طریقے سے عقد یعنی معاملہ عام لفظ ہے، وہ چاہے اللہ اور بندے کے درمیان ہو، اور اس سے مراد وہ احکامات ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے بندوں پر حلال کی ہیں، جو چیزیں بندوں کے لیے حرام کی ہیں، ان کی پابندی کی جائے۔ یا اسی طریقے سے وہ معاملات بھی اس میں داخل ہیں کہ جو بندوں کے آپس میں بندوں سے متعلق ہوا کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے جو قول و قرار کر لیتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ تو غرض یہ کہ ہر طرح کے معاملے کو مکمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر چونکہ اس سے پہلی سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں سے متعلق احکامات اور مسائل بیان فرمائے ہیں، تو گویا ان کی تاکید بھی ہے کہ جو کچھ پہلے بیان ہو چکا ہے اس پر پابندی سے عمل ہونا چاہیے، اور اس سلسلے کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اشارہ دیا گیا کہ جو نکاح، اسی طریقے سے وراثت یا اور بھی دیگر معاملات ہیں، وہ ایک معاہدے کی قبیل سے ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کریں گے تو ٹھیک ہے اور نہ کریں تو اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی معاملہ طے پا جائے اس کو انجام تک پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ اس کی پابندی اور اس کا خیال رکھنا انسان کے ذمے واجب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بیع و شراء، خرید و فروخت، لین دین ہی کا معاملہ ہے، دو آدمیوں کے درمیان جو کچھ قول و قرار ہو جائے، چاہے اس میں حلف وغیرہ نہ بھی ہو، چاہے اس میں تحریر نہ بھی ہو، تب بھی زبان سے نکلی ہوئی بات کا ایمان والوں کو پاس اور لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور ان کو حسب تعین اور حسب معاملہ انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، گویا ہمارے معاملات میں ہم پر جو پابندی عائد ہوتی ہے اور ہم اپنی زبان کے جو پابند ہیں اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کی جو لحاظداری اور پاسداری ہم پر لازم ہے، وہ کسی دنیاوی پریشر کی وجہ سے نہیں ہے، کسی ڈنڈے کے زور پر نہیں ہے، وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بری نظر سے دیکھے گا، گری ہوئی نظر سے دیکھے گا، یا کوئی ہمیں بدنام کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، معاملات کو انجام تک پہنچاؤ، جو چیز طے ہو چکی، جو شرط آپس میں اتفاق سے قرار پا چکی ہے، اس شرط کا پورا کرنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ایمان والے ہو۔ تو گویا ہمارے معاملات کی تکمیل اور جو آپسی معاملات ہیں ان کی لحاظداری کی بنیادی جڑ ہے ایمان، اور یہ ایمان ہی وہ شے ہے کہ جو انسان کو اللہ کے حکموں کا پابند
کر سکتی ہے۔ یہی فرق ہے دنیا کے معاملات میں اور دین کے معاملات میں، کہ دنیا کے معاملات میں انسان کو دباؤ میں لا کر کے، ڈرا کر کے، پریشرائز کر کے کام کرنے پر مجبور اور آمادہ کیا جاتا ہے، جبکہ دینی معاملات میں اللہ تبارک و تعالی دل کو موہ کر کے، دل کو آمادہ کر کے، ضمیر کو مخاطب بنا کر کے، اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلا کر کے، دنیاوی اور اخروی کامیابی کا یقین دلا کر کے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے کیے گئے جنت کے اور نعمتوں کے وعدوں کی پاسداری اور لحاظداری کے طفیل میں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے فریضے کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے دین میں اور دنیا میں، کہ دنیا کے اندر مجبوری ہوتی ہے، دین کے اندر مجبوری نہیں ہوتی۔ دین کے اندر انسان کو چھوٹ دی گئی ہے، آزادی دی گئی ہے، اور اس کو اس کے نفع اور نقصان، اچھائی اور برائی، کامیابی اور ناکامی کا خوب پتہ دیا گیا ہے، اختیار دے دیا گیا، عقل عطا کر دی گئی، سمجھ بوجھ اس کے پاس ہے، اور اس کو پھر کہا گیا کہ اب تمہیں جو بہتر لگے وہ کرو۔ دونوں چیزوں کا اس کو خوب علم عطا کیا گیا۔ تو ایک ایمان ہی وہ شے ہے جو ہمیں احکامات کی، حلال اور حرام کی پابندی اور جائز ناجائز کے فرق کو ملحوظ رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت اور اپنے خوف کے ساتھ ان احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقود سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر دنیا ہی کا کوئی مسئلہ ہے، دین کے معاملات تو ہم سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کی پابندی ہمارے ذمے کی ہے، ان چیزوں کا پابند ہو کر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو چیزیں ہماری نظر میں دنیاوی معاملات کی قبیل سے ہیں، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا کوئی پیکٹ ہے، دنیا کی کوئی چیز ہے، یہ تو ہمارے کھانے کمانے سے، ہمارے زندگی گزارنے سے، دنیا داری سے متعلق ہے، اور پھر ہم اس کے اندر ڈھیل برتتے ہیں یا ہم اس میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے دین کے خلاف ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم کسی ملک کے باشندے ہیں، اس ملک کے کچھ ایسے قوانین ہیں جو دین اور شریعت کے خلاف بھی نہیں ہیں، اور اس ملک میں رہنے کے لیے ان قوانین کا احترام کرنا، ان دستوروں کا لحاظ رکھنا، ان اصولوں پر چلنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، معاملات کو انجام تک پہنچاؤ، جو چیز آپس میں طے ہو جائے، اب وہ چاہے حکومت اور رعایا کے درمیان میں طے ہو، اس کو بھی ہمیں انجام تک پہنچانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے، جہاں تک وہ قاعدے قانون ہمارے دین کے خلاف نہ ہو، وہاں تک ہمیں ان کا پالن کرنا اور ان کو نبھا کر کے چلنا، ان کا لحاظ رکھنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی صرف دنیا ہی کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ہمارے ایک اچھے، ایماندار، دیانتدار، باکردار مسلمان شہری ہونے کی پہچان ہوگی کہ ہم اپنے ملک کے قانونوں کا پاس اور لحاظ رکھیں، ان فرائض کو ادا کرتے رہیں جو فرائض ہمارے ذمے ہیں۔ تو اس مختصر اشارے کے ذریعے سے ہم وہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنے پر انشاءاللہ تیار ہوں گے کہ جو ہم سے طلب کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بہترین شہری ہونے کا موقع عطا فرمائے۔